إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. آج انشاءاللہ جمعہ کے اس مبارک موقع پر عنوان جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہے رجب، فضیلت اور بدعت. اس سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، چونکہ میں مسلسل کئی دنوں سے سفر میں چل رہا ہوں، پہلے کلکتہ، بریلی، ایک جیسے پروگرام چل رہے ہیں، حالت بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں میں سوچ کر آیا ہوں مجھے کہنے کی اور تمام سننے والوں کو اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمانا، آمین. رجب اسلام کا ایک وہ مہینہ جسے حرام مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی 4 مہینے وہ جن کو اللہ رب العالمین نے حرام مہینے کہا ہے. حرام مہینے کہنے کا مطلب اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سال میں جو مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. ایک سال کے اندر مہینے اللہ رب العالمین نے 12 مقرر کیے ہیں. اور ان کو مقرر کب کیا ہے، ان کی تقسیم کب کی ہے، ان سال کو 12 مہینوں کے اندر ڈیوائڈ کب کیا؟ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے سے پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق کے پہلے اللہ رب العالمین اس بات کو مقرر کر چکا تھا کہ سال کے اندر 12 مہینے رہیں گے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت کا مطلب اللہ رب العالمین نے خود بتایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تبھی مہینوں کی تعداد 12 تھی، اور یہ حرمت والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. حرمت کا مہینہ یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم نفسوں پر ظلم نہ کرنا، قتل و غارت گیری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کا مال نہ چھیننا، کسی کو پریشان نہ کرنا، نہ اپنے نفس کو تکلیف دینا، نہ کسی اور کو تکلیف دینا. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے. تو کیا اس کے علاوہ جو 8 مہینے اس میں ظلم جائز ہے؟ یقیناً حرام ہے. لیکن عام دنوں سے بڑھ کر اس مہینے کے اندر ظلم اور زیادہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. اگر ان مہینوں کے اندر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کسی کی عزت پر ظلم کرتا ہے یعنی غیبت چغل خوری کرتا ہے، اگر کسی کی جان پر ظلم کرتا ہے یعنی قتل کرتا ہے، کسی کے مال پر ظلم کرتا ہے یعنی مال پر قبضہ کرتا، دکان پر قبضہ کرتا، حرام طریقے سے مال کماتا، اپنی جان پر ظلم کرے یا کسی اور کی جان پر ظلم کرے، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں سے زیادہ ان 4 مہینوں کے اندر یہ چیز حرام ہے. اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو ہم لوگوں کے اوپر چل رہا ہے، جس مہینے کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس مہینے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب اگر آپ رجب کی فضیلت دیکھیے، تعجب ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ ایک طرف ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں. اگر قرآن اور حدیث کو آپ پورا پڑھ ڈالیں تو پورے قرآن اور حدیث کے اندر رجب کے مہینے کی اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ اتنی کہ یہ حرمت والا مہینہ. اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث کے اندر ثابت ہے.
صرف اتنی فضیلت کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو جائے ظلم کرنا چھوڑ دو، قتل و غارت گیری چھوڑ دو۔ عام دنوں میں اگر یہ ظلم حرام ہے، ان مہینوں میں اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنے نفس کا بھی دھیان رکھو اور دوسروں کا بھی دھیان رکھو۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ اس مہینے کے اندر بدعات کون کون سی ہے۔ فضیلت صرف اتنی کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ شیطان نے تو اللہ رب العالمین سے اس دن یہ کہہ دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو بنایا، کہا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، اس پتلے کا سجدہ کرو، سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، میں کیسے آدم کا سجدہ کر لوں؟ تو مجھے آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں۔ آگ طاقتور ہوتی ہے، مٹی کمزور ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا، اے اللہ میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا نکل جائے اس جنت سے۔ اس نے جب دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو چکا ہے، جنت سے نکال رہا ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ، مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے۔ کیا کروں گا؟ اے اللہ مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہتاؤں گا۔ انا ایمان ایمان سما علم، میں ہر طرف سے آؤں گا، سیدھی طرف سے، الٹی طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے آؤں گا اللہ رب العالمین، اور تیرے بندوں کو میں بہتاؤں گا، غلط کاموں میں لگاؤں گا، سنت چھوڑ کر بدعتیں کراؤں گا، توحید چھوڑ کر شرک کے راستے پر لگاؤں گا۔ رب العالمین نے کہا کہ مہلت تو دے دیتا ہوں، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا حق نہیں چلے گا، میرے نیک بندوں کو تو پہچان نہیں پائے گا، تو مر جا، کتنی محنت کر لے، لیکن میرے وہ بندے جو توحید پرست ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو کتنی ہی کوشش کر لے، نہ ان کو میرے راستے سے ہٹا کر شرک کروا پائے گا، نہ میرے رسول کے راستے سے ہٹا کر بدعت کروا پائے گا۔ میرے نیک بندوں پر تیرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ تو آج کے خطبے کا مقصد، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے کلاس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کلاس ہوتی ہے۔ اس کلاس کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں، کلاس کے اندر یہ تعلیم آپ کو لینی ہے اور لے کر سماج میں عام کرنی ہے، کیونکہ ابھی بھی اس رجب کی بہت ساری بدعتیں باقی ہیں، آگے ہونے والی ہیں۔ آپ آج سے پورا خطبہ انشاءاللہ جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں بیان کروں، کوشش کیجئے، اس کو ذہن نشین کیجئے، یاد کر لیجئے، تاکہ آگے آپ کو بیان کرنے کے اندر مدد ملے۔ کیونکہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں، اگر بات دلیلوں کے ساتھ ہو تو قبول کی جاتی ہے، بنا دلیل کی بات کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ کوشش کیجئے گا جو بدعتیں میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں اچھی طرح ان کو ذہن کے اندر رکھیں، یا موبائل وغیرہ میں جو ریکارڈ کرتے ہیں، میں خود ریکارڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کر دماغ میں رکھ کر عام لوگوں تک بیان کریں، کیونکہ یہ امت اگر شرک و بدعت کر رہی ہے، ہم ان سے نفرت نہیں کرتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں کنڈے بھر رہا ہے، اس سے نفرت مت کیجیے۔ اگر آپ نفرت کریں گے اسے دعوت نہیں دے سکتے۔ نفرت جس سے ہم کرتے ہیں وہ دشمن ہو جاتا ہے، اور دشمن کو دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ ان سے محبت کیجیے جیسے سید المرسلین محبت کرتے تھے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ کہف کے اندر؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ وہ سید المرسلین ایک آدمی ہے جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے، مکہ میں کعبہ کے اندر بت رکھ رہا ہے، اور رسول پاک کتنی محبت کر رہے ہیں، رات بھر رو رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، میرے سامنے ہی جہنم میں جا رہے ہیں، میں نبی ان کے سامنے ہوں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور دن میں کیا کر رہے ہیں؟ گھر گھر جا کر دعوت، گالی دے تو دعوت، جوتے مارے تو دعوت، شادی کہے تو دعوت، مجنوں کہے تو دعوت، ساحر کہے تو دعوت، کافر کہے تو دعوت، یہودیوں کا ایجنٹ کہے تو دعوت، گالیاں دے، صحابہ کو شہید کرے، لیکن آپ نے انہیں اپنا دشمن نہیں مانا۔ اور ہماری کمزوری ہے کہ ذرا سی آدمی بدعت کے اندر لگے ہم اسے دشمن مان لیتے ہیں، اور دشمن کو دعوت دی جاتی نہیں دی جاتی۔ محبت کرو گے تو دعوت کو عام کرو گے انشاءاللہ۔ اس محبت کے ساتھ دعوت دینا کہ اگر میں توحید پر ہوں، میں سنت کے راستے پر ہوں، میرا بھائی میرے سامنے اگر جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، مجھے اسے بچانا ہے، مجھے اسے بچانا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ کام کرو، انشاءاللہ آپ کا ایک جملہ اسے ہدایت پر لے آئے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ ہدایت پر آ گیا انشاءاللہ، قبر میں آپ مر بھی جائیں گے نا، اگر وہ نماز پڑھے گا قبر میں آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہی بندہ جو ایک آدمی آپ کے ذریعے ہدایت پر آیا ہے، انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب رجب کی بدعت ہے۔ سب سے پہلی بدعت جو رجب کے شروع ہونے کے 10-15 دن پہلے ہمارے خاص طور سے انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر چالو ہو جاتی ہے، وہ ہے دعا کا عام کرنا۔ کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمیں برکت دے رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، اور اللہ اتنی زندگی دینا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کے روزے رکھ لیں۔ بظاہر اچھی دعا ہے،
बड़ी बेहतरीन दुआ है और साबित भी है। कहाँ साबित है? अल जामी और सगीर, मिशकातुल मसादी, दोनों हदीस की किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अगर कोई शख्स, कोई मोमिन, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को ये दुआ देता है, ये दुआ सिखाता है, तो उसको भला 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 सवाब दिया जाएगा, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। ये पहली चीज, पहली बिदअत जो हमारे समाज में आम है कि रजब से शुरू होने के पहले रजब की दुआएं देना, रजब को मुकम्मल करने की दुआएं देना, रमजान तक जाने की दुआएं देना, ये हदीस ज़ईफ है। अल्लामा अलबानी ने इसके ऊपर ज़ईफ का हुक्म लगाया जामे सगीर के अंदर, और उनके अलावा कई उलमाए किराम, कई मुहद्दिसीन ने कहा कि ये हदीस ज़ईफ है कि रजब की फजीलत को बताना या रजब की दुआएं देना, इस बरकत की दुआएं देना ज़ईफ हदीस है। इस पर अमल करना या इसे आगे पहुंचाना एक बिदअत को आम करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल करना है, सुन्नत को मुनहदिम करना है, सुन्नत को गिराना है, सुन्नत से दूरी और बिदअत के करीब लोगों को करना है। इसलिए इस तरह की दुआओं से परहेज करना चाहिए। न ये दुआ सही किसी हदीस के अंदर साबित है, और जो साबित है वो ज़ईफ रिवायत है। इसलिए इस तरह की दुआ देना, एक दूसरे को दुआएं भेजना या उस दुआओं को आगे बढ़ाना, सिर्फ अगर आपके पास आई और आप फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, गोया कि आप एक बिदअत को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को बिदअत की दावत दे रहे हैं। इसलिए ये दुआ भेजना या दुआ आगे करना कातअन मुनासिब नहीं है, गलत है, बिदअत है। इन चीजों से परहेज करना चाहिए। दूसरा मसला जो रजब के अंदर होता है, पहली जुमेरात को सलातुर रगाइब पढ़ना, रगाइब की नमाज पढ़ना पहली जुमेरात के अंदर फजीलत भी बताई गई। फजीलत देखना मुझे ताज्जुब होता है, अक्सर जब मैं बिदअतों पर बयान करता हूँ ना, किसी भी महीने की बिदअत पर दलील के तौर पर जिस किताब से हवाला देता हूँ वो एक किताब बार बार आपके सामने आती है। मैं शाबान के महीने में भी आपके सामने कह चुका हूँ, इसके पहले ईद मिलादुन नबी की फजीलत के अंदर कह चुका हूँ। आज फिर वही चीज मैं आपके सामने रजब के इस महीने की फजीलत के ताल्लुक से तकरीबन जितनी बिदअतों की रिवायत पेश करूंगा वो एक किताब की है जिसका नाम है अल मौज़ूआत। अल्लामा इब्न जोज़ी ने किताब लिखी थी, मुहद्दिस अल्लामा इब्न जोज़ी, उन्होंने किताब लिखी थी अल मौज़ूआत, वो किताब जिसके अंदर मनगढ़ंत रिवायतें लिखी जाएगी। यानी उन्होंने उसको सब मनगढ़ंत रिवायतों को जमा कर दिया ताकि कोई मुसलमान इस पर अमल ना करे। और हमारे यहाँ ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो इन बिदअतों की तरफ लोगों को बुलाते हैं और अपने आप को आलिम कहते हैं कि हम आलिम है। अगर वो आलिम होता तो इस किताब का हवाला कम अज कम नहीं देता। कई जगह मैंने देखा कि दलील लिखी और नीचे लिखा है अल मौज़ूआत, मौज़ूआत के अंदर ये हदीस लिखी और अमल करने की दावत दी जा रही है, जबकि मौज़ूआत कहा जाता है मौजू मनगढ़ंत रिवायत, अल मौज़ूआत बहुत सारी मनगढ़ंत रिवायत। मनगढ़ंत रिवायतों का जो जखीरा जिस किताब में है उसका नाम है मौज़ूआत। और लोग हवाला भी देते हैं, अरे आप कह रहे हो हदीस नहीं, हदीस है मौज़ूआत के अंदर। मौज़ूआत का मतलब है वो किताब जिसमें मनगढ़ंत रिवायतें लिखी हुई है। पहली चीज सलातुर रगाइब, रजब की पहली जुमेरात को नमाज पढ़ना, क्योंकि ये सुन्नत तो है नहीं इसलिए हदीसों में भी इख्तिलाफ है। एक रिवायत के अंदर आता है मन सल्ला फी अव्वली, जिसने रजब के पहले हफ्ते की जुमेरात को 4 रकात नमाज पढ़ी, पहली रकात के अंदर यक़रा आयतुल कुर्सी मियातु मर्रा व सानिया कुल हुवल्लाहु अहद मियातु मर्रा लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्नह। अगर तुम में से कोई रजब के महीने की पहली जुमेरात को सलातुर रगाइब ये 4 रकात नमाज पढ़े और पहली रकात के अंदर 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, दूसरी रकात के अंदर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, अगर किसी ने रजब की पहली जुमेरात को ये सलातुर रगाइब पढ़ ली वो मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना यकीनन देख लेगा। और एक दूसरी हदीस जो मौज़ूआत के अंदर ही है उसके अंदर आता है 12 रकात। अगर कोई शख्स जुमेरात की रात को, जुमेरात की पहली जो जुमेरात रजब की आने वाली है उसके अंदर सलातुर रगाइब पढ़ेगा, 12 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे मरने से पहले जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देगा। और मैंने कहा यह हदीस कहाँ पर है, याद रखना किताब का नाम अल मौज़ूआत, अल्लामा इब्न जोज़ी की किताब अल मौज़ूआत के अंदर ये रिवायत लिखी हुई है। अल्लामा इब्न जोज़ी कहते हैं कि मैंने इस किताब के अंदर उन रिवायतों को जमा किया है जो रिवायतें मनगढ़ंत है, जिसका कोई सर पैर नहीं, जिसकी कोई सनद नहीं, झूठी सनद से जो हदीस बयान की गई है, उल्टा सीधा जिसके अंदर कहा गया है, सुन्नत के खिलाफ बातें जिसके अंदर की गई है, वो सारी रिवायतें जितनी मुझे मिली मैंने इस किताब के अंदर जमा कर दिया ताकि मोमिन इससे डरे, मुसलमान इससे डरे, इस पर अमल न करे। तो सलातुर रगाइब ये जो पहली जुमेरात की नमाज होती है इसकी फजीलत में हदीस पेश की गई जो मौज़ूआत की हदीस है। यकीनन मतलब इसका ये
سے ہوا کہ نماز کتنی اچھی نظر کیوں نہ آئے, کتنا اچھا عمل نظر کیوں نہ آئے. ارے نماز تو پڑھ رہے ہیں, 4 رکعت نماز, 12 رکعت نماز, عمل کا اچھا ہونا. میں آخر میں انشاءاللہ اس بات کو رکھوں گا کہ عمل کا اچھا ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی بھی عمل کے لیے, عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دلیل ہے یا تو حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اچھا ہونا عمل کا صحیح ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل نہیں چلتا, اللہ تعالیٰ کو ثابت عمل چلتا ہے. ثابت عمل اگر آپ کم بھی کرو گے اللہ جنت دے گا, اور غیر ثابت عمل ساری زندگی بھی کرو گے اللہ تعالیٰ جہنم میں گھسیٹ کر آپ کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. کیونکہ آپ نے ساری زندگی نماز تو پڑھتے تھے, روزے تو رکھتے تھے, لیکن سنت کے خلاف یہ نماز اور روزہ گویا کہ آپ نماز پڑھ کر کہتے تھے اللہ دیکھ میں تیرے سامنے بدعت کر رہا ہوں, اللہ دیکھ میں تیرے سامنے بدعت والا روزہ رکھ رہا ہوں. گویا کہ اب اللہ رب العالمین کو چیلنج کر رہے تھے کہ ہم نے تو سنا تھا, مولوی بتا رہے تھے, لوگ آئے تھے, ساتھی اور دوست آئے تھے, یہ بدعت ہے مت عمل کرو, پھر بھی ہم نے کیا. گویا کہ ہم تجھ سے نہیں ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بدعتیوں کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچائے, آمین. تیسرا مسئلہ, رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اسے اتنے ہزار یا اتنی مرتبہ عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے. کئی جگہ دیکھا, گروپ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ عمرے کے ٹور نکالتے ہیں نا, اکثر رجب کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر ان کا عام مہینے میں ایک ٹور جاتا ہے, رجب میں 2-3 ٹور نکالتے ہیں. کیوں؟ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے. اس سلسلے میں میں نے جہاں تک پڑھائی کی, مجھے ایک حدیث یعنی موضوعات کے اندر بھی حدیث نہیں ملی کہ عمرہ کرنے کی رجب کے اندر کوئی فضیلت ہے. اس لیے اس چیز سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. آپ نے کہیں فارم بھرا تھا, پیسے بھرے تھے, عمرے کا ٹور آیا, وقت رجب کے اندر آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن رجب کی نیت سے اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, یقین جانیے آپ 50-60 ہزار روپے لگائیں گے, یہاں سے سفر بھی کریں گے, احرام بھی پہنیں گے, طواف بھی کریں گے, صحیح بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت کی خرابی کی وجہ سے وہاں تک تو جاؤ لیکن اللہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے, بلکہ جب واپس آؤ تو آپ کے کھانے کے اندر گناہ لکھے ہو. کیونکہ اس مہینے کے اندر, رجب کے مہینے میں یہ بندہ غلط نیت سے آیا, اس لیے اس کی عبادت بدعت بن گئی ہے. اس بنیاد پر اس کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی بدعتوں سے بچائے. چوتھی اور ایک بڑی بدعت جو رجب کے مہینے کے اندر کی جاتی ہے وہ ہے 22 رجب کو کنڈے بنانا. کنڈے کے اندر کھیر رکھنا, کھیر رکھنے کے بعد امام جعفر صادق کے نام کی نیاز دلانا, نیاز دلانے کے بعد آس پڑوسی دوست احباب کو بلانا, انہیں کھیر کھلانا. اس چیز کی فضیلت کئی جگہ بیان کی گئی ہے. خصوصاً جو فضیلت بیان کی جاتی ہے, اردو کے اندر ایک کتاب آئی تھی, اس کا نام دھیان نہیں آ رہا, اس کے اندر ایک حوالہ بھی کوئی حدیث کا حوالہ نہیں ہے, ایک شخص کا حوالہ کہ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ امام جعفر صادق اس کے خواب کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کرتا ہے, اس طریقے سے کنڈے بناتا ہے, میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلوں کو دور کر دیتا ہے. تو حدیث کا تو کوئی حوالہ بہرحال یہاں پر ہے ہی نہیں, ایک خواب کا حوالہ ہے. اور خواب دیکھنے والا کون, کیا عمل تھا اس کا, اور خواب کے اسلام کے اندر دلیل ہے. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ خواب کسی انسان کا اسلام کے اندر دلیل نہیں ہوتا. خواب کس کا دلیل ہوتا ہے؟ نبیوں کا خواب دلیل ہوتا ہے. کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا تھا, نبی کا خواب وہی ہوا کرتا تھا. خواب دیکھا یعنی وہی کی اللہ رب العالمین نے. انسانوں کا خواب وہی ہوتا کیا؟ انسان کے خواب دیکھنے پر ایسا عمل کیا جاتا کیا؟ یقیناً نہیں کیا جاتا. لیکن کنڈے کے نام پر ہمارے یہاں پر کئی ایسے مسلمان, جو میں نے شروع کے اندر کہا کہ ان سے دشمنی مت کیجیے, ان سے نفرت مت کیجیے, ان سے محبت کیجیے, کیونکہ یہ جاہل ہے, یہ جانتے نہیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک وہ آدمی جو سنت کے نام پر, کئی لوگ ہوتا ہے نا ان سے نفرت کرتے ہیں, ہمیں سلام نہیں کرتے, کرتے ہیں سماج کے اندر ہے نا, سلام مت کرو ان سے, یہ وہابی ہیں, ان کے سلام کا جواب مت دو, ان سے شادی مت کرو. میں کہتا ہوں کہ جذبے کی قدر کرو. وہ آپ سے اگر سلام نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ رسول کی محبت ہے. وہ تو یہی مانتے ہیں نا کہ یہ رسول کو نہیں مانتے, اس لیے ہم سے سلام نہیں کرتے. تو ان کا جذبہ بہت اونچا ہے. اس جذبے کو صرف ہم کو سنت طریقے پر لانا ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جذبہ ان کا غلط نہیں ہے. وہ آپ سے سلام کیوں نہیں کرتے کہ ان سے سلام ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ رسول سے محبت نہیں کرتے. ان کو جیسا عالم نے بتایا انہوں نے مان لیا. ان کا جذبہ اچھا ہے کہ وہ سنت سے محبت کرتے ہیں. سنت کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے, وہ آپ سے بھی سلام نہیں کرتے. ان کے جذبے کو اگر آپ نے صحیح کر دیا نا, انشاءاللہ ہم سے اچھے دائی وہ بن کر دکھائیں گے آپ کو, ہم سے زیادہ دین وہ پھیلائیں گے. کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں عظمت, چاہے گلو کے ساتھ ہے لیکن عظمت ہم سے زیادہ سید المرسلین کی ہے. تو اس عظمت کو صحیح راستہ دکھانا انشاءاللہ دکھائیں گے نا.
دکھائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے محبت کے ساتھ. دشمن مت مانو ان کو، اپنا اخلاق مت گراؤ، اپنی زبان مت گراؤ، محبت میٹھی بات کے ساتھ ان کو یہ بتاؤ کہ 22 رجب کو جو آپ پونڈے مناتے ہیں وہ غلط کیوں ہیں. پہلی چیز آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے نام کی ہم نیاز دلاتے ہیں. پہلی چیز امام جعفر صادق نہ اس دن پیدا ہوئے نہ ان کا انتقال ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق اس دن پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کے نام کی نیاز دلائی جاتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق نہ اس دن پیدا ہوئے نہ ان کا انتقال ہوا، لیکن ایک عظیم سانحہ جو اس دن ہوا تھا، ایک عظیم واقعہ جو اس دن ہوا تھا، وہ ہے امیر معاویہ کا انتقال. کن کا انتقال؟ امیر معاویہ کا انتقال. اور امیر معاویہ کون ہے اس پر بھی غور کر لیجئے. وہ امیر معاویہ جو کاتب وحی تھے. کیا تھے؟ جب قرآن نازل ہوتا تھا سید المرسلین نے 5-6 صحابہ جن کو مقرر کیا تھا کہ جب مجھ پر وحی آئے اے میرے ساتھیوں جیسے جیسے میں پڑھوں ویسے ویسے اس کو لکھ لیا کرنا تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، قرآن ختم نہ ہو جائے. میں پڑھوں تم لکھ لیا کرنا. کوئی چمڑے پر لکھتا، کوئی پتھر کے اوپر لکھتا، کوئی ہڈیوں کے اوپر لکھتا. کاتب وحی جن کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ اونچا ہے، وحی کے لکھنے والے ان میں سے کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی رسول، اور صحابی بھی کیسے؟ یہ آپ کے سالے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے. ان کی بہن آپ کی بیوی تھی ام حبیبہ، آپ کے سالے بھی، کاتب وحی بھی، اور اس کے علاوہ آپ کے چچازاد بھائی بھی یہ لگتے تھے. 3 رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تھے، اور ان رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ کہ یہ صحابی تھے، یہ صحابی تھے، یہ کاتب وحی تھے. یہ ایک ایسے مسلمان ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی، دین کے لیے کام کیا. یہاں تک کہ سید المرسلین نے صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفضائل کے اندر کہ ایک مرتبہ سید المرسلین نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیہ ومہدیہ وہدی بہ. ایک مرتبہ سید المرسلین امیر معاویہ سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ایک دعا دی. کیا دعا دی؟ اے اللہ امیر معاویہ کو تو ہدایت دینے والا بنا دے، یعنی ان کے ہاتھ پر خوب لوگ اسلام قبول کریں. اے اللہ ہدایت کا راستہ انہیں دکھا دے. اے اللہ وہدی بھی لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت دے دے. سید المرسلین اگر کسی کے لیے دعا کرے مطلب ان کا مقام کتنا بڑا ہے. امیر معاویہ کا انتقال ہوا 22 رجب کو، اور امام جعفر صادق نہ اس دن پیدا ہوئے نہ انتقال ہوا. تاریخ اٹھا کر دیکھو اے مسلمانوں، تم سے اسلام کے دشمن چاہے وہ خوارج ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، یہی تو تم سے چاہتے ہیں کہ تم صحابہ کے انتقال پر خوشیاں مناؤ. وہ صحابہ کرام جنہوں نے خوارج کو کھدیڑا، جنہوں نے شیعوں کے خلاف جنگیں کی، جنہوں نے اسلام پر آنے والے ہر حملے کے خلاف کھڑے ہو گئے، چاہے وہ کافروں کی طرف سے ہو، چاہے اسلام کا نام دینے والے خوارج کی طرف سے ہو، ہر فتنے کے سامنے کھڑے ہونے والے. اور ان صحابوں میں بڑا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسلام پر کوئی آنچ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی آنچ آئے. خوارج کو انہوں نے ختم کیا، شیعوں کے خلاف وہ کھڑے ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا تو یہ خوارج خوشی منانا چاہتے تھے لیکن منانے کا موقع نہیں تھا. اسلامی حکومت تھی، ڈر تھا، خوف تھا. تو کیا کیا؟ ایک نیا نام دے دیا جائے. یہ مسلمان تو ہیں ہی جائے، اگر ان کو بتایا جائے گا ایسا ایسا معاملہ ہوا. اور پونڈے کی اگر آپ شروعات دیکھیں تقریباً سن 1907 عیسوی کے اندر، ابھی کچھ سالوں کے پہلے، یعنی 1907 کتنا پرانا وقت ہے. اگر یہ دین ہوتا، شریعت ہوتی، دین کے اندر اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا تو کیا سید المرسلین جنہوں نے قیامت تک کی پیشنگ، لوگ کیا کہتے ہیں ارے یہ واقعہ تو سید المرسلین کے بعد ہوا نا، حدیث میں کیسے آئے گا؟ ہاں حدیث کے اندر کیسے آئے گا؟ تو وہ سید المرسلین جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب زلزلے آئیں گے، قیامت کے قریب عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی بڑھانا رہیں گی، قیامت کے قریب علم اٹھنے لگے گا، عالم کم ہو جائیں گے، جاہل ذمہ دار بن جائیں گے. وہ سید المرسلین جو قیامت تک کی پیشنگ وہی کر رہے ہیں، وہ اتنا بڑا عمل ہم سے چھپا رہے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کا واقعہ ہے، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سید المرسلین نے چھپا لیا، ہم کو بتایا نہیں، فضیلت والا دن نہیں بتایا. ہم اتنے زور شور سے منا رہے ہیں لیکن ہم کو یہ فضیلت والا دن بتایا نہیں گیا، یہ کہنا بھی غلط. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اس دن امیر معاویہ کا انتقال ہوا کیونکہ خوارج یہ شیعہ آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کے نام سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے خوشی منائی اور خوشی منانے کے لیے ایک نیا نام دیا. تیسری چیز، کیا اسلام میں نیاز دلانا جائز ہے چاہے وہ کسی کے بھی نام کی ہو، امام جعفر صادق کے نام کی ہو یا کسی کی بھی نام کی ہو؟ قرآن کیا ہے؟ سورہ مائدہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مومنوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا کیا؟
मुर्गा का गोश्त खाना, जो मर जाए उस जानवर का गोश्त खाना, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा, तुम्हारे ऊपर खून को हराम किया गया कि तुम खून खाओ, हराम करार दे दिया गया। और तुम्हारे ऊपर खिंजीर को हराम करार दिया गया। और चौथी चीज कौन? हर वो जानवर, हर वो खाना, हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का ऐलान किया जाए। अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का ऐलान किया हुआ खाना, कैटेगरी कहां पर लगाई आप खुद गौर करें, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह के नाम के सिवा। देखिए, ये किसी वहाबी का कौल नहीं, किसी अहले तालीम का कौल नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कौल है, कुरान का कौल है। वो कुरान जिसको हर फिरका मानता है, हर मुसलमान मानता है। और अगर मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद इस कुरान को नहीं मानता तो मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर मुर्गा हराम, तुम्हारे ऊपर खून हराम, तुम्हारे ऊपर खिंजीर हराम, और तुम्हारे ऊपर हर वो खाना, हर वो चीज, हर वो ज़बीहा हराम जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए। बताइए, इस पर जब नियाज लगाते हो, नाम लेते हो कि नहीं इमाम जाफर सादिक का, उनके नाम की नियाज लगाते हो कि नहीं लगाते हो? और उसके बाद कहते हो ये खाना जायज, ये खाना कतई जायज नहीं हो सकता। और इल्जाम ये लगाते हो कि ये वो लोग हैं जो फातिहा से नफरत करते हैं, ये वो लोग हैं जो फातिहा से नफरत करते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि हमारी जितनी फातिहा पढ़ेगा कौन, हम तो वो कि हम तो ये कहने वाले। सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा हदीस की कौन सी किताब है जिसमें यह हवाला मौजूद नहीं? मन सल्ला, वो इंसान के नमाज पढ़ता है, अगर एक रकात भी पढ़ता है, सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। हम तो इस चीज की दावत देने वाले हैं। आप इमाम के साथ हो, इमाम के अलग हो, अकेले पढ़ो, जमात में पढ़ो, सब नमाज पढ़ो, आपको हर रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना है, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। हमसे ज्यादा फातिहा की दावत देने वाला कौन है? लेकिन हम उस फातिहा की दावत देते हैं जो कुरान और हदीस से साबित है। वो फातिहा चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर कुरान और हदीस के खिलाफ दी जाए हम उसके खिलाफ हैं। ये फातिहा हदीस के खिलाफ, ये फातिहा कुरान के खिलाफ। कि आप अल्लाह के साथ किसी और का नाम खाने के ऊपर लें, वो इस्लाम में जायज नहीं। हदीस देखना है तो हदीस भी देख लीजिए, सही बुखारी और मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर ये रिवायत है। सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया, मन अमिला अमलन व अशरका माई फीही गैरी तरक्तुहु व शिरकुहु। अगर तुम में से कोई इंसान कोई अमल जब करता है, हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, अरे अल्लाह का नाम तो पहले लेते, अल्लाह का नाम तो लेते ना, नियाज के अंदर फातिहा पढ़ते, उसके बाद नाम लिया जाता है। उसकी भी दलील सुनो। सैयद मुरसलीन ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई इंसान कोई अमल करता है ना, अमल मेरे ही लिए करे, मेरे लिए अमल करे, मेरा नाम से अमल करे, अगर मेरे साथ किसी और को मिला देता है, मेरे साथ किसी और का नाम ले देता है, मेरे साथ किसी और जात को, चाहे वो जात कितनी ऊंची क्यों ना हो, अगर शरीक कर देता है, मैं उस इंसान को भी छोड़ देता हूं और उसके अमल को भी छोड़ देता हूं। दोनों उसके मुंह पर मार दिया जाता है। अमल इतना बड़ा लाया, ले अमल तेरा तेरे मुंह पर मार दिया गया। सही बुखारी किताबुल ईमान के अंदर आप खुद ही हदीस उठाकर देख लीजिए कि सैयदुल मुरसलीन ने कहा, अमल तू कर, मेरा नाम भी ले, लेकिन मेरे साथ अगर कोई और नाम लेगा, चाहे नियाज कर, चाहे फातिहा कर, चाहे कितना ही तू नाम ले ले, अगर मेरे साथ किसी और को शरीक करेगा, मैं तेरी इबादत को, तेरे खाने को, तेरी नियाजों को, तेरी जिंदगी भर के अमल को, अगर मेरे साथ कोई और नाम शरीक किया गया, सब इबादतों को तेरे मुंह पर मार दूंगा। मैं तेरी इबादतों को कबूल करने वाला नहीं हूं। तो ये खूंटे के दिन ईद मनाना या इसके दिन खीर बनाकर फला फला नाम पर नियाज लगाना, ये बुग़्ज़े सहाबा है। सहाबा से बुग़्ज़ की दलील है, सहाबा से नफरत की दलील है। वो सहाबा जिनके बारे में सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, ए लोगो कयामत तक आने वाले सुन लो, मेरे सहाबा को गाली ना देना, मेरे सहाबा से नफरत ना करना। अगर कोई मेरे सहाबा से नफरत करेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। अहले सुन्नत व जमात का यकीन और ईमान है कि सहाबा तो छोड़ दो, अगर कोई मोमिन कलमा पढ़ रहा है और एक सहाबी को ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक सहाबी को अगर ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। अब सोचो, तुमसे कहा जाए कि सहाबी के इंतकाल के दिन खुशियां मनाओ, खीर खाओ, क्या तुम्हारा ईमान इसे गवारा करता है? हम कहते हैं कि तुम्हें इल्म नहीं है इसलिए तुम ये अमल करते हो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाने वाले हैं। हम तो अल्लाह के फकीर हैं, अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, रोना आता है कि इलाही तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तूने तौहीद दी, तूने सुन्नत दी, अगर हम नहीं फैलाएंगे तो हम पर भी अज़ाब आएगा। इस डर के मारे हम ये हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह करे हमारे बयान करने की वजह से कोई अपने अमल से बाज आ जाए। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और हम अल्लाह के सामने मुंह दिखा पाएंगे कि अल्लाह तूने शहर में हमें भेजा था, हमें जिम्मेदारी दी थी, हमें हदीस दी थी, हमारे सामने एक बिदअत हो रही
کی، میرا وہ بھائی تھا میں اس سے محبت کرتا تھا، میرا وہ پڑوس تھا میں اس سے محبت کرتا تھا، اللہ میں نے ذمہ داری پوری کی، اللہ میں اس سے بتا کر آیا تھا، اب وہ مانے نہ مانے وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں نے بتا دیا تھا۔ اس ذمہ داری کے تحت یہ بات ہم بیان کرتے ہیں۔ آخری بدعت جو اس مہینے کے اندر ہوتی ہے وہ جشن معراج۔ 27 رجب کو معراج کا جشن منانا تعجب ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر کئی جشن منائے جاتے ہیں، یہ جشن کہاں سے آیا؟ پہلی چیز یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جشن لایا کون؟ ہر چیز کا جشن منایا جا رہا ہے، جشن فلاں امام کا جشن منایا جا رہا ہے، کبھی امام حسین کا جشن منایا جا رہا ہے، کبھی شہادت کا بھی جشن منایا جا رہا ہے، اور ایک نیا جشن جشن معراج۔ میں کہتا ہوں کہ یہودیوں کی سازش اور وہ سازش میں کامیاب کہ آپ کو وہ دن جس دن یاد کیا کرنا تھا آپ کو یاد کچھ اور دلاتا ہے۔ پہلی چیز تاریخی طور پر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک صحابی کا قول بتا دیں کہ کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ 27 رجب کو آپ کو معراج ہوئی تھی، پہلی چیز تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں کہ 27 رجب یا رجب کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی۔ دوسری چیز معراج کہتے کس کو؟ اب اس واقعے کے اوپر غور کیجئے، کیا اس کا جشن منایا جائے یا کچھ اور کیا جائے؟ معراج کہا کسے جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 15واں پارہ سورہ اسراء ابتدا کے اندر پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بابرکت ہے وہ ذات، بلندی والی ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات، وہ اللہ بڑا بابرکت ہے جس نے کیا کیا؟ اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ ایک رات کے اندر بیت یعنی حرام مکہ سے، مکہ کے اس گھر سے، مکہ کی اس مسجد سے کہاں لے کر گیا؟ بیت المقدس فلسطین کے اندر اللہ رب العالمین ایک رات کے اندر آپ کو لے کر گیا، آپ کو پہنچایا، اور وہاں جا کر آپ نے کیا کیا؟ سارے نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ برزخ کا معاملات ہے، ہم کہتے ہیں یہ برزخ کی زندگی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے اس کی کیفیت کیسی تھی، برزخ کو ہم نہیں جانتے، لیکن احادیث سے جو چیز ثابت ہے کہ سید المرسلین اس رات کے اندر مکہ سے فلسطین بیت المقدس گئے اور وہاں آپ نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ امام کون بنے؟ غور کرنا، امام کون بنے؟ سید المرسلین کو امام بنایا گیا، اور نماز پڑھنے والے کون؟ سارے انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام نے آپ کی امامت کے اندر نماز پڑھی۔ پوائنٹ کو میں آگے بیان کرتا ہوں، نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو آسمان تک لے کر گیا، پہلا آسمان اس کے واقعات، دوسرا آسمان اس کے واقعات، ہر آسمان کے اندر آپ کو کون نبی ملے، تفصیل سے صحیح بخاری کے اندر بڑی لمبی روایت ہے، پوری روایت پیش کی گئی۔ پھر آپ وہاں پر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز دی، 50 وقت کی نماز دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے رسول اللہ 50 وقت کی نماز زیادہ ہے، امت پڑھ نہیں پائے گی، جائیے کم کروا کے آئے۔ 45 40 35 30 کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے کتنے کر دی؟ 50 وقت کی نماز کو اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی کر دیا، اور اخیر میں ارشاد فرمایا انہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس باتیں بدلی نہیں جاتی ہیں، فیصلہ بدلا نہیں جاتا، فیصلہ ایک ہی بار ہوتا ہے۔ اے سید المرسلین آپ کا یہ رحم، آپ کا یہ احسان، آپ کی امت سے آپ کی محبت، آپ بار بار آئے، میں نے 50 کو 5 تو کر دیا لیکن ثواب اتنا ہی ہے، اگر 5 پڑھو گے میں 50 کا ثواب دوں گا۔ جشن معراج، جشن معراج میں کیا ہوتا ہے؟ الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہے، طرح طرح کے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ ارے آپ اگر اس مہینے میں معراج مانتے بھی ہو تو امت کو بلاتے، پروگرام کرتے، نماز کی فضیلت کا پروگرام کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رجب میں کیا دیا گیا؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ رجب میں معراج ہوئی تو ایک پروگرام رکھیے، بڑا جلسہ کیجیے، نماز کی فضیلت عنوان اس کا رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ معراج میں تو آپ کو نماز دی گئی تھی، روزہ کہاں دیا گیا؟ دنیا میں۔ زکات کہاں دی گئی؟ دنیا میں۔ حج کہاں دیا گیا؟ دنیا میں۔ وہی آئی حج ایسے کرنا ہے، عمرہ ایسا کرنا ہے، زکات ایسے دینا ہے، روزہ ایسا رکھنا، نماز سے بھی اوپر بلایا گیا، یعنی نماز کا مقام کتنا اونچا، کتنا اونچا مقام ہے۔ غور کرو اے مومنوں اور پروگرام کرنے والوں، جشن منانے والوں، اگر منانا تھا تو امت کو یہ پیغام دیتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین کا تجھ سے کام ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے سر دین کے لیے کٹے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری سبوں میں خالص الورث پیدا ہو تو نماز کے لیے آؤ، نمازیں قائم کرو، کیونکہ مجاہد مسجدوں میں پیدا ہوتے، بستروں پر پیدا نہیں ہوتے۔ مجاہد مسجدوں میں پیدا ہوتے ہیں، بستروں پر پیدا نہیں ہوتے۔ اگر جشن منانا تھا تو امت کو یہ سکھاتے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتے ہو تو تم کافر ہو جاتے ہو۔ نماز اگر نہ پڑھو اللہ تمہیں رد کر دے گا، نماز اگر نہ پڑھو اللہ ناراض ہو جائے گا، نماز اگر نہ پڑھو جنت سے دور ہو جاؤ گے، نماز اگر نہ پڑھو عذاب قبر ہوگا، نماز اگر نہ پڑھو جہنم کا عذاب ہوگا، رب ناراض ہوگا، شریعت سے تم دور، نام رکھ لو لیکن تم
مسلمان نہیں، اگر جشن معراج منانا تھا تو لوگوں کو نماز کی فضیلت سکھاتے، کیونکہ آسمان پر بلا کر نماز دی گئی ہے۔ دوسری چیز جو سکھانے والی ہے معراج کے اندر، وہ یہ بتاتے کہ سید المرسلین کا مقام کیا ہے۔ میں نے کہا نا پوائنٹ، مقام کیا ہے؟ یہ مقام بتاتے کہ اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج دو الگ الگ واقع ہیں۔ اسراء کہا جاتا ہے آپ کا مکہ سے جو بیت المقدس کا سفر تھا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، بیت المقدس سے جو آسمان کا سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ کو اگر سکھانا تھا، بتانا تھا تو امت کو یہ بتاتے کہ معراج کا فلسفہ، معراج سے ہم نے ویسے تو بہت ساری چیزیں سیکھی، لیکن ایک بڑی چیز یہ سیکھی کہ کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر رب العالمین کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مقام ہے تو وہ سید المرسلین کا مقام ہے، ان سے اونچا مقام کسی کا نہیں۔ ان کے سامنے جب نبیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا گیا کہ امامت کریں گے سید المرسلین اور نماز پڑھیں گے دنیا کے سارے نبی جو ان سے پہلے آئے تھے، تو رب یہ پیغام دے رہا ہے، اے محمدیوں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، سن لو کہ تمہارے امام کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے امام کون؟ کہ جن کو نبیوں کا امام بنا دیا گیا، وہ مسلمانوں کے امام ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ ان کے سامنے کوئی امامت کر سکتا؟ ان کے سامنے کسی کو کھڑا کر سکتے؟ ارے جب ان کے سامنے نبیوں کی نہیں چل رہی ہے تو کسی اور انسان کی چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ نبیوں کو کہا گیا کہ امامت کون کریں گے؟ سید المرسلین امامت کریں گے، اور نماز پیچھے کون پڑھیں گے؟ سارے نبی پڑھیں گے۔ معراج سے یہ پیغام دیا گیا کہ تو جب زندگی گزارے، جب تو رات دن گزارے اور تیرے سامنے کوئی آدمی آ کر حدیث پیش کرے کہ سید المرسلین کا فرمان ہے، سر جھکا دینا، یہ مت کہنا کہ فلاں یہ کہتے فلاں وہ کہتے، کیونکہ تیرا امام کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کی بات کو نہیں مانے گا تو معراج کا جشن منانے کا کیا فائدہ؟ معراج منانے کا کیا فائدہ؟ پہلی چیز تو میں نے کہہ دی کہ اس مہینے کے اندر معراج ہوئی یا نہیں ہوئی یہ متعلق بات نہیں، کنفرم بات نہیں ہے کہ کس مہینے کے اندر معراج ہوئی، لیکن اگر معراج سے کچھ سیکھنا تھا تو یہ سیکھتے کہ ہمارے امام کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کن کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث کن کی مانی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم جشن معراج مناؤ، اور جب معراج کے جشن سے باہر آؤ، اس اسٹیج سے باہر آؤ اور تمہیں کہا جائے سنت نماز کا طریقہ یہ ہے، تم کہتے ہو ہمارے مسلک کے اندر نہیں، سنت عبادت کا طریقہ یہ، تم کہتے ہو ہمارے مسلک کے اندر نہیں، طلاق کا مسئلہ یہ، تم کہتے ہو ہمارے مسلک کے اندر نہیں۔ تم جشن معراج منا رہے ہو، جن کا جشن منا رہے ہو، جن کو رب نے اماموں کا نہیں، انسانوں کا نہیں، عام انسانوں سے اٹھ کر نبیوں کا امام بنا دیا، ان کی بات کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ ہمارا مسلک بڑا، اور اس کے بعد کہتے ہو جشن معراج۔ جشن معراج کس کام کا؟ اس معراج میں تو رب نے تمہیں یہ پیغام دیا تھا کہ اتباع کرنا ہے تو کن کی کرو گے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ لوگوں کو تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر مسئلے کے اندر آپ کو فیصل نہ مان لے۔ جب کوئی جھگڑا ہو، جب لڑائی ہو، جب مسئلہ ہو، جب اختلاف ہو، اختلاف کا حل کہاں سے ہوگا؟ سید المرسلین کی حدیث سے ہوگا۔ جنہیں رب نے امام بنا دیا، جنہیں قرآن نے امام بنا دیا، جنہیں حدیث نے امام بنا دیا، اس امامت کے مرتبے سے ہٹانے والے تم کون ہوتے ہو؟ اگر جشن معراج منانا تھا تو لوگوں کو یہ درس دیتے، اے مومنو، اے مسلمانوں، ساری زندگی کے لیے لکھ کر اپنے پاس رکھ لو، اپنے دلوں کے اندر بٹھان باندھ لو کہ اگر حدیث آ جائے گی زندگی بدل دینا، لیکن حدیث کو مت چھوڑنا، عمل بدل دینا لیکن حدیث کو مت چھوڑنا، تب تم جشن معراج منانے والے۔ یقین جانیے یہ وہ بدعتیں ہیں جو اسلام کو منہدم کرنے والی ہے، یہ وہ بدعتیں ہیں جو اسلام کو گرانے کے اندر مدد کرتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سید المرسلین کی زبان صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وہ سید المرسلین جنہوں نے بدعت کو ناپسند کیا، اللہ رب العالمین نے تو قرآن تک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ کسی عمل کے اچھے ہیں ان کو دیکھ کر عمل مت کرنا، کیونکہ قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا اٹھائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر خوب عبادت کر کے آئے ہوں گے، خوب عبادت کر کے آئے ہوں گے، لیکن عبادت کون سی کی ہوگی؟
آپ کے طریقے سے ہٹ کر کی ہوگی. کیوں ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک مرتبہ سید المرسلین مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آتا ہے، اس کا نام تھا ذوالخویصر. کیا کہتا ہے؟ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نہیں بولا تھا، کیا بولتا ہے؟ اے محمد اپنے سے کام لو، انصاف سے تقسیم کرو. آپ نے کہا بھائی سمجھ نہیں آتی لینا آج. ارے تو برباد ہو، اگر میں اپنے نہیں کروں گا تو اپنے کرے گا کون؟ صحابہ کرام چونکہ آپ کی عظمت کو جانتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے. عمر بن فاروق نے کہا اجازت دیجیے. اجازت ہے، اس کی گردن اتار دو، ابھی گردن کاٹ دو. کہا نہیں، چھوڑ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر امن پھیلانے آئے، گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں آئے. لیکن آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اس انسان کی نسل سے ایسے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، تم قیامت تک ان کو دیکھو گے. کیا کریں گے؟ يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم وصومه أمام صيامهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تم دیکھو گے اس کی نسل سے یعنی قیامت تک کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے نظر آئیں گے کہ تم جب ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا میں تو کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں. ارے کہ شعبان میں بھی پڑھے، رجب میں بھی پڑھے، حلا بھی پڑھے، یہ والی بھی پڑھے، رات جاگے نماز نماز نماز، اور میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھ لیتا ہوں. یہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں. کہا ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو بہت چھوٹا سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزے کو چھوٹا سمجھو گے. کہ رات میں تو جشن معراج منایا 27 کو اور 28 کو روزے رکھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں. ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو چھوٹا سمجھو گے. میں کچھ عبادت نہیں کرتا، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو بھی چھوٹا سمجھو گے. لیکن سن لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بس زبان والا ایمان، عمل والا ایمان، کیونکہ سنت طریقے سے ہٹے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر حوض کوثر کی اس حدیث کے اندر کیا گیا کہ جب سید المرسلین حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلائیں گے، امتیوں کو پہچانیں گے، نماز کے نشان سے اب امتیوں کو پہچان جائیں گے. ارے یہ جو نمازی ہیں نشان والے، یہ تو میری امت والے آنے دو سب کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اچانک کیا ہوگا؟ ایک بڑا گروپ آئے گا، آنے لگے گا، فرشتے انہیں بھگانے لگیں گے. آپ ہوں گے ارے یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت ہے، انہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے سید المرسلین آپ نہیں جانتے آپ نے جو دین دیا تھا نا 1435 سال پہلے جو دین آیا تھا، ان لوگوں نے اس دین کو پورا بدل ڈالا تھا. نئی نماز، نیا روزہ، نئی رات، دین کے اندر بدل نے ایجاد کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی سنتوں کو منحرف کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے نفرت کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. سید المرسلین کہیں گے سحتن سحتن لمن غیر بعدی، برباد ہو جائیں، جہنم میں جائیں یہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. اللہ رب العالمین بدعتوں کو پسند نہیں کرتا. اور یقین جانو بدعت کا دیکھیں، ایک آدمی ہوتا ہے زناکار اور ایک آدمی ہوتا ہے بدعت کرنے والا. شیطان جو ہوتا ہے نا ابلیس، علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ابلیس جتنی محنت بدعت پر کرتا ہے اتنی گناہوں کے اندر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، میں کتنا گنہگار گناہ کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جوا کرتا، حرام رزق توبہ کرتا ہے. لیکن بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے. نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، یہ مجھے سمجھانے آئے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو ابلیس جتنی محنت گناہ کے اندر نہیں کرتا اتنی محنت بدعتوں میں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا، گناہ کرنے والا توبہ کرتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے الہی، اے مولا، اپنی کمی علم کے ساتھ جو باتیں میں نے یہاں پر رکھی ان تمام باتوں کو سب سے پہلے ہمیں خود سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہی، اے مولا، میں نے جس کا خطبے کے اندر کہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر بھی غلط فہمی آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے. لیکن یہ جمعہ کا دن ہے، یہ تیرا گھر ہے، تیری مجلس ہے جہاں پر ہم کیسے بھی اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم جانتے ہیں
ہم گنہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، لرزشیں بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہے، جانے انجانے میں گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہم اس امت سے محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں دین دیا ہے تو یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم نہیں پہنچائیں گے اور تیرا عذاب آیا تو ان لوگوں کے ساتھ ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ الہی اے مولا ان باتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اقرار ہے اپنی کمزوری کا، ہمیں اقرار ہے اپنی فقیری کا، ہمیں اقرار ہے اپنی محتاجی کا۔ الہی اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہی ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آج کاروبار کی جو تنگی چل رہی ہے، جو کاروبار سے لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ الہی ہمیں عمل کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ الہی ہمیں روزہ دار بنا دے۔ الہی جو غلطیاں ہوتی ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ ہم تیرے جہنم سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم قبر سے ڈرتے ہیں۔ الہی ان تمام عذابوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لے۔ الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے۔ الہی جو کافروں کی قید میں بے گناہ مسلمان بھائی ہیں ان کی رہائی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ اس امت کا ناصر بن جا۔ اے اللہ ہمارا ناصر بن جا۔ اے اللہ دین کو پھیلانے میں ہمارا ناصر بن جا۔ اے اللہ تو مدد کرے تو کون ہمیں ستا سکتا؟ الہی ہمارا مددگار بن جا۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے موت کب آنے والی ہے، موت کے پہلے تو ہم سے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ اتنا کام لے لے کہ ہم تیرے سامنے حساب کو دے سکیں۔ اے اللہ اتنا کام لے لے کہ ہم تیرے سامنے کھڑے تو ہو سکے۔ الہی ہمارے عملوں کو قبول فرما لے، الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر